ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی گراں قدر خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ستمبر 1946 میں جب عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا تو مولانا آزاد اس وزارت میں شامل نہیں تھے، لیکن جنوری 1947 میں وہ وزیر تعلیم کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ مئی 1952 میں انہیں قدرتی وسائل اور سائنسی تحقیقات کی وزارت کی زائد ذمہ داری بھی سونپی گئی اور تاحیات یہ قلمدان انہی کے پاس رہے۔ 1947 سے 1958 تک مولانا آزاد نے ملک کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے۔ یوں تو ملک میں تعلیم فراہم کرنے کی تمام تر ذمہ داری ریاستی حکومتوں پر تھی، لیکن مولانا آزاد کا اصرار تھا کہ تعلیم کے فروغ میں مرکزی حکومت بھی نمایاں رول ادا کرے۔ مولانا آزاد نے 1958 میں سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جب میں نے 1947 میں وزارت تعلیمات کا چارج لیا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ تعلیم کا محکمہ صوبوں میں صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن جب تک ہم اپنی منزل کے نشانوں تک نہ پہنچ جائیں، مرکز کو پوری مدد کرنی چاہیے۔ مولانا آزاد کو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بنیادی اور اعلیٰ تعلیم کا نصب العین متعین کرنا تھا، اس لیے انہوں نے 1948 میں یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن اور 1952 میں سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن قائم کیے تاکہ دونوں ہی سطحوں پر تعلیم کی ترویج ہو سکے۔ انہوں نے 1953 میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قیام میں بھی کلیدی رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تشکیل نو بھی کی۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ قوم کی تعلیمی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ اسکول اور کالج ہمیں علم کا گھر نہیں دیتے، علم کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتے، لیکن علم کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل کتب خانہ۔ کتب خانے سے مقصود یہ ہے، کتب خانے کے سروس سے مقصود یہ ہے کہ ایک ملک کو اس کی حالت و ضرورت کے مطابق اور کتابوں کے جو پڑھنے والے ہیں ان کی حالت کے مطابق جس طرح کا لٹریچر، جس طرح کی کتابیں چاہیے، ان کتابوں کا انتظام کرے اور پھر کوشش کرے کہ وہ کتابیں زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔ مولانا آزاد کو ملک میں فنون لطیفہ کے فروغ میں کافی دلچسپی رہی۔ اس لیے انہوں نے 1953 میں ساہتیہ اکیڈمی اور سنگیت ناٹک اکیڈمی اور 1954 میں للت کلا اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا۔ مولانا آزاد نے سائنس کے مختلف میدانوں میں سائنٹیفک ریسرچ کے لیے کئی ادارے قائم کیے، جن میں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ، انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ، انڈین کونسل آف سائنس اور انڈین کونسل فار سوشل سائنس ریسرچ قابل ذکر ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور کو حالانکہ آزادی سے قبل ہی قائم کیا گیا تھا، لیکن مولانا آزاد نے اس کو ترقی دے کر ایک ایسا فعال ادارہ بنا دیا کہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہاں ہوابازی سے متعلق ایروناٹیکل انجینئرنگ، انٹرنل کمبیوشن انجینئرنگ، خام دھاتوں کو صاف کرنے سے متعلق میٹالرجی اور کیمیائی اشیاء سے متعلق کیمیکل انجینئرنگ، ہائی وولٹیج انجینئرنگ اور پاور انجینئرنگ کے شعبوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مولانا آزاد کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ تکنیکی تعلیم کے بغیر ملک میں صنعتی ترقی ممکن نہیں، اور معاشی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فراہمی کو ملک میں عام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ رہا کہ انہوں نے 1951 میں کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کے قیام کو عملی شکل دی، جو بعد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور کے نام سے شہرت پایا۔ پہلے ہی سے قائم شدہ کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کو مولانا آزاد نے نہ صرف پر اثر بنایا بلکہ اس کے تحت 12 سائنسی اور تکنیکی ادارے بھی قائم کیے۔ ان اداروں میں سینٹرل روڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سینٹرل بلڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور سینٹرل الیکٹرانک انجینئرنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قابل ذکر ہیں۔ مولانا آزاد نے 1950 کے دہے میں کہا تھا کہ ہر بچے کے لیے ابتدائی تعلیم لازمی ہے۔ ملک میں 6 برس سے 14 برس کی عمر تک بچوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دینا چاہیے۔ مولانا کی اسی تجویز پر 2010 میں قانون حق تعلیم رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے ذریعے ملک میں نافذ کیا گیا۔
یونیورسٹی کی تعلیم سے متعلق ان کا یہ ماننا تھا کہ اسکولی تعلیم کو ترقی دیے بغیر یونیورسٹی کی تعلیم اطمینان بخش نہیں ہو سکتی۔ وہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے معیار پر خصوصی زور دیا کرتے۔ مولانا آزاد کا 11 سالہ دور وزارت ملک کی تعلیمی ترقی کے معاملے میں نہایت اہمیت کا حامل رہا۔ راہ میں حائل مشکلات، مالیے کا فقدان، موزوں اشخاص، انفراسٹرکچرز اور عمارتوں کی قلت کے باوجود وہ ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے انتھک کوششیں کرتے رہے اور اپنی تقریروں، وزارت کے نام جاری کی گئی ہدایتوں، تعلیم کی مختلف باڈیوں کی میٹنگوں میں سب کو مل کر منظم طریقے سے کام کرنے کی ترغیب دیتے رہے تاکہ ملک کی نوجوان نسل معیاری زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ مولانا آزاد کی بحیثیت وزیر تعلیم ملک کے لیے بڑی اہم خدمات رہی ہیں۔ مولانا کی دانشورانہ تعلیمی خدمات کے لیے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔